سفید محل ایپیسوڈ 32۔ یہ تیر سلارا پر نہیں چلایا گیا تھا، کسی اور چیز پر چلایا گیا تھا، اور کامران کو اتنی مہلت بھی نہ ملی تھی کہ وہ سلارا کو ہوشیار کر دیتا۔ اگر اسے ہوشیار کرتا تو اس بات کے واضح امکانات تھے کہ سلارا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ ایک اڑنے والا سانپ اس پر حملے کے لیے پر تول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انتہائی زہریلا سانپ اس کی گردن میں اپنے دانت گاڑتا، کامران نے اس کا بروقت علاج کر دیا۔ تیر سلارا کے بالکل کان کے نزدیک سے گزرا۔ جب سلارا نے پلٹ کے دیکھا اور اسے اڑنے والا سانپ تیر میں پرویا ہوا دکھائی دیا تو اس نے بڑے تشکر سے کامران کی طرف دیکھا۔ تم سمجھتے تھے کہ میں نے تیر تم پر چلایا ہے؟ کامران نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تو یہی سمجھا تھا، سلارا نے سادگی سے کہا۔ واہ رے راجکمار! تب کامران نے ادھر ادھر ابلا کو تلاش کیا۔ تھوڑی تگ و دو کے بعد وہ دونوں اس کے نزدیک پہنچ گئے۔ کامران نے ابلا کے منہ میں لگام دی اور سلارا کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، راجکمار سلارا، اس پر سوار ہو جاؤ۔ اور تم؟ سلارا نے سوال کیا۔ میں اس گھوڑی کے ساتھ ساتھ بھاگوں گا، کامران نے بتایا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم دونوں پیدل چلیں گے۔ اس طرح تو کورام پہنچنے میں ہمیں کافی دن لگ جائیں گے۔ تم میری فکر نہ کرو، میری ٹانگیں بہت مضبوط ہیں۔ آؤ سفر کا آغاز کریں۔ کامران نے کچھ اس انداز سے کہا کہ سلارا آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ مجبوراً سوار ہو گیا اور ابلا کی پیٹھ پر بیٹھ کر اس نے ایڑ لگائی، لیکن ابلا نے سلارا کو قبول نہ کیا۔ وہ آگے بڑھنے کی بجائے دو پاؤں پر کھڑی ہوئی اور تیزی سے پیچھے ہٹی اور اچھل کود مچانے لگی۔ کامران ابلا کے عزائم دیکھ کر کانپ اٹھا۔ اس کی نظر کے سامنے فوراً وہ منظر گھوم گیا جب وہ پہلی بار ابلا پر سوار ہوا تھا۔ اس گھوڑی کی تاریخ بڑی خونی تھی اور اس نے سلارا کو اس کی پیٹھ پر بٹھا کر سخت غلطی کی تھی۔ اس کا اسے فوراً احساس ہو گیا۔ اب وہ سلارا کو کسی قسم کا گزند پہنچے بغیر اس کی پیٹھ سے اتار لینا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ ابلا سلارا کو اپنی ٹاپوں تلے رونتی، کامران نے اچھل کر اس کی لگام پکڑ لی، سلارا کو کودنے کا اشارہ کیا اور خود بڑے پیار سے اس کی گردن تھپتھپانے لگا۔ آخر سلارا بخیر و خوبی اس کی پیٹھ سے اتر آیا۔ اس کے اترتے ہی ابلا نے اچھل کود بند کر دی اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کامران، شاید تمہارے علاوہ کسی اور کا بیٹھنا اس گھوڑی کو پسند نہیں۔ سلارا چیپا چیپا سا تھا۔ یہ بڑی ظالم گھوڑی ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات نہ رہی ورنہ میں تمہیں ہرگز سوار نہ کرتا۔ اب میں ساری دیوتا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے شرمندگی سے بچا لیا۔ کامران نے ابلا کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اب کیا کیا جائے؟ کامران سوچنے لگا۔ اتنے میں کہیں دور سے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ کامران نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ دریا کے کنارے اسے ایک سفید گھوڑا بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ کامران اس گھوڑے کو اس طرح بھاگتے دیکھ کر ایک لمحے کو حیران تو ہوا، لیکن پھر اسے چاند کا یاد آ گئی۔ اس گھوڑے کو دیکھ کر کامران فوراً ابلا کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور چند ہی لمحوں میں اس نے بھاگتے گھوڑے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ پھر وہ واپس پلٹا اور گھوڑے کو تیزی سے دوڑاتا ہوا سلارا کے سامنے لے آیا اور ہنستا ہوا بولا، سلارا، دیوتا تم پر بہت مہربان معلوم ہوتے ہیں۔ دیکھو انہوں نے تمہارے لیے کیا شاندار سواری بھیجی ہے۔ لیکن یہ گھوڑا ہے کس کا؟
یہ ضرور اپنے سوار کو کہیں پھینک آیا ہے۔ سلارہ نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا، شکل سے تو ایسا معلوم نہیں ہوتا، بہرحال تم اس پر سوار ہو کر دیکھو۔ کامران نے اس کے ہاتھ میں لگام دیتے ہوئے کہا۔ سلارہ جست لگا کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور سیدھے بیٹھتے ہی اس نے ایڑ لگائی۔ گھوڑا پوری فرما برداری سے چل پڑا۔ سلارہ ایک لمبا چکر لگا کر واپس پلٹا۔ گھوڑا تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس کے سوار کا پتہ لگانا چاہیے۔ سلارہ ابھی تک اس کے سوار کے غم میں گھل رہا تھا۔ سلارہ اپنی فکر کرو، کامران نے ابلا کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا، آؤ۔ اب مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہ رہی تھی۔ سلارہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کامران کے پیچھے چل دیا۔ کامران کی شخصیت اس کے لیے بڑی پراسرار بنتی جا رہی تھی۔ وہ طے نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھے۔ آخر اس نے خود کو دریا کے دھارے پر ڈال دیا اور اپنے ہاتھ پاؤں سمیٹ لیے۔ سورج ڈوبتے ڈوبتے وہ ایک جانے پہچانے علاقے میں جا پہنچے۔ سلارہ کو یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ کورام کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ ایک اجنبی اسے اس کے علاقے میں اس طرح لے آیا تھا جیسے وہ کورام کے چپے چپے سے واقف ہو۔ میرا خیال ہے کہ اب تو تم نے اس علاقے کو پہچان لیا ہوگا، کامران نے پوچھا۔ اپنی دھرتی تو میں نے پہچان لی، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں آخر کس طرح پہنچے؟ جب آدمی کو کچھ پانے کی لگن لگ جائے تو پھر سارے راستے خود بخود کھلتے جاتے ہیں، کامران نے درویشانہ انداز میں کہا۔ اچھا، سلارہ نے سمجھ لیا کہ کامران اس سلسلے میں مزید گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے اس نے موضوع بدلا۔ اب کیا تم مجھے راج محل لے جانا چاہتے ہو؟ نہیں، اب اندھیرا ہو چلا ہے، آج کی رات ہم جنگل میں گزاریں گے، کل صبح میں تمہیں کسی جگہ لے جاؤں گا، وہ جگہ بہرحال راج محل نہیں ہوگی۔ پھر وہ جگہ کیا ہوگی؟ کچھ بتاؤ گے؟ ہاں، بتا تو سکتا ہوں، لیکن مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ بہتر ہوگا کہ تم صبح ہونے کا انتظار کرو، پھر تم اپنی پسند کی چیز دیکھو گے۔ اپنی پسند کی چیز؟ میری پسند کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ سلارہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ کامران پھر ایسا بن گیا جیسے اس نے سلارہ کی بات سنی ہی نہیں۔ وہ ابلا سے اتر کر کسی موزوں جگہ کو تلاش کرنے لگا جہاں رات بسیرا کیا جا سکے۔ ابھی اندھیرا ہی تھا، صبح ہونے میں خاصا وقت باقی تھا کہ کامران نے سلارہ کو بیدار کر دیا۔ چلو اٹھو۔ سلارہ خاموشی سے اٹھ گیا۔ پھر وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک سمت چل دیے۔ چلتے چلتے اجالا پھیلنے لگا۔ کیا تم اس طرف کبھی آئے ہو؟ کامران نے خاصا آگے جانے کے بعد پوچھا۔ نہیں، کبھی نہیں، سلارہ نے فوراً جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے آگے جو چشمہ ہے وہ بھی تم نے نہیں دیکھا ہوگا؟ نہیں، راجکمار سلارہ نے مختصر جواب دیا۔ جب وہ چشمے پر پہنچے تو اچھی خاصی روشنی ہو چکی تھی۔ کامران نے چشمے کے کنارے پہنچ کر اطراف کا جائزہ لیا۔ پھر وہ سلارہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ گھوڑے انہوں نے نیچے ایک درخت سے باندھ دیے تھے۔ کامران راستہ پہچانتا بڑے اعتماد سے اوپر بڑھتا جا رہا تھا۔ سلارہ اگرچہ تذبذب کے عالم میں تھا، لیکن اس کی رفتار کامران سے کسی طرح کم نہ تھی۔ آخر اوپر پہنچ کر ہی دونوں نے سانس لیا۔
آگے بہت محتاط ہو کر چلنا ہے۔ کامران نے سلارہ کو تنبیہ کی۔ ٹھیک ہے۔ سلارہ کے سامنے بے شمار درخت ہی درخت تھے۔ اس نے چاروں طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں بڑے محتاط انداز میں چلنے لگے، بالکل اسی طرح جیسے آگے کوئی شیر بیٹھا ہو اور اسے یہ لوگ چھپ کر دیکھنا چاہتے ہوں۔ تب اچانک ہی کامران کی نظر ذرا فاصلے پر ایک لڑکی پر پڑی جو بڑی چومتی جھامتی کمر پر مٹکی رکھے تیزی سے نیچے اترتی جا رہی تھی۔ جب کامران نے سلارہ کو اشارہ کیا تو وہ لڑکی گھوم چکی تھی، اب چہرے کے بجائے اس کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں؟ سلارہ اس کے اشارے کا مطلب نہ سمجھا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی کو دیکھا؟ کامران نے پوچھا۔ نہیں، کیوں، خیریت تو ہے؟ سلارہ بولا۔ آؤ اس کا پیچھا کریں۔ کامران نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ کامران، میں ابھی یہ بات نہیں بھولا ہوں کہ میں راج کمار ہوں۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہو کہ لڑکیوں کا پیچھا کرنا تمہارا شیوا نہیں؟ ظاہر ہے۔ سلارہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اور اگر یہ لڑکی وہی ہو جس نے تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کر دی تھیں تو؟ کامران نے ایک نازک سوال کیا۔ تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، سلارہ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ دیکھو سلارہ، اس وقت تم میرے ساتھ ہو اور میں جو کچھ جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے۔ ہم اس لڑکی کا پیچھا کر کے اس کا چہرہ دیکھیں گے۔ اگر یہ مجسمے والی لڑکی نکلی تو وعدہ کرو کہ اس کے پیچھے نہیں بھاگو گے، ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو۔ سلارہ واقعی بڑی بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ میں صرف اس لڑکی کی شناخت چاہتا ہوں اور کچھ نہیں۔ یہ وہ لڑکی ہرگز نہیں ہو سکتی، وہ تو میرے سوا کسی اور کو دکھائی نہ دیتی تھی۔ آؤ پہلے اس لڑکی کا چہرہ دیکھ لیں، پھر بعد میں کوئی اور بات کریں گے، کہیں وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ چلو بھاگو، سلارہ نے کہا۔ پھر وہ دونوں محتاط انداز میں اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگے۔ آخر ایسا موڑ آیا کہ لڑکی کا چہرہ ان دونوں کے مقابل آ گیا، صرف چند لمحوں کے لیے۔ اس کے بعد وہ پھر گھوم گئی، لیکن یہ چند لمحے سلارہ پر قیامت توڑ گئے۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے تمتما اٹھا۔ وہی ہے، وہ چیخا۔ پھر اس نے کامران سے درخواست کی، مجھے جانے دو۔ اپنا وعدہ یاد رکھو۔ کامران نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ اگر تم نے ضبط سے کام نہ لیا تو بہت برا ہوگا۔ کامران، کیا تمہیں یہ اب بھی دکھائی دے رہی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ او، تم پہلے شخص ہو جس نے پہلی مرتبہ میری آنکھوں پر اعتبار کیا ہے۔ سلارہ نے بڑے جوش سے اس کا بازو دباتے ہوئے کہا۔ لیکن تم مجھ پر اعتبار نہیں کر رہے ہو، کامران نے ہنستے ہوئے کہا۔ کون کہتا ہے؟ سلارہ نے ہونٹ پیچتے ہوئے کہا۔ پھر وعدہ کرو کہ میرے کہے پر عمل کرو گے، جوش میں نہیں آؤ گے۔ وعدہ کرتا ہوں، سلارہ نے اس مجسمے والی لڑکی پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا جو اب خاصی نیچے اتر گئی تھی۔ اب آؤ میرے ساتھ۔ کامران نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب وہ دونوں پھر سے اوپر چڑھنے لگے۔ سلارہ مڑ مڑ کر اس لڑکی کو دیکھتا رہا۔
اس وقت تک جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ کامران اس کی بے قراری دیکھ کر مسکراتا رہا۔ تھوڑا سا اوپر چڑھنے کے بعد کامران کو آخر وہ چونپڑی نظر آ ہی گئی جس کی اسے تلاش تھی۔ اس چونپڑی سے کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی ہتھوڑا چلا رہا ہو۔ وہ دونوں تیزی سے اوپر چڑھنے لگے۔ اوپر پہنچ کر ان کی نظریں سب سے پہلے اس آدمی پر پڑیں جو بڑے انہماک سے ہاتھ میں ہتھوڑا چھینی لیے ایک پتھر تراش رہا تھا۔ وہ ایک جسیم آدمی تھا۔ بازو کی ابری ہوئی مچھلیاں اس کی سخت جانی کا پتہ دیتی تھیں۔ اس کے بال اس کے کندھوں پر پڑے تھے اور یہی حال مونچھوں اور داڑھی کے بالوں کا تھا، بے تحاشا بڑی ہوئیں، اوپر سے ننگ دھڑنگ لیکن نچلا حصہ ٹانگوں تک ڈھکا ہوا۔ اس نے دونوں کو دیکھتے ہی ہتھوڑا روک لیا اور تیز نظروں سے جائزہ لینے لگا۔ یہ دونوں بھی اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ جب یہ اس کے بالکل نزدیک پہنچ گئے تو چند لمحوں تک کوئی کچھ نہ بولا۔ آخر کامران نے لب کھولے۔ ہم مسافر ہیں سنگ تراش، وہ تو مجھے نظر آ رہے ہو، یہاں آنے کا قصد بیان کرو۔ اس سنگ تراش نے انتہائی رکھائی سے پوچھا۔ ہم بھوکے ہیں، کامران نے مسکین سی صورت بنا کر کہا۔ اچھا تم ریما کا انتظار کرو۔ سنگ تراش نے پھر ہتھوڑا اٹھا لیا۔ کون ریما؟ میری بیٹی، وہ جو ابھی نیچے گئی ہے مٹکی لیے۔ تم لوگ اس سے ملے ہو؟ نہیں، ہم نے اسے بہت دور سے دیکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ بیٹھو۔ سنگ تراش نے اگرچہ انہیں بیٹھنے کو کہا تھا لیکن لہجہ ایسا تھا جیسے کہا ہو واپس جاؤ۔ سنگ تراش اسے پہچانتے ہو؟ کامران نے راج کمار سلارا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں تو تمہیں بھی نہیں پہچانتا۔ سنگ تراش کے لہجے میں تلخی تھی۔ کیا یہ کورام کا علاقہ نہیں؟ کامران نے پوچھا۔ ہاں ہے، سنگ تراش نے کہا۔ پھر تم کورام کے موجودہ راجا کو تو جانتے ہوگے؟ ہاں جانتا ہوں، لہجے میں وہی اکھڑ پن۔ کبھی تم اس سے ملے ہو؟ نہیں، آج تک نہیں۔ یہ جو مجسمہ تم بنا رہے ہو کس کا ہے؟ تم کون ہوتے ہو یہ پوچھنے والے؟ سنگ تراش نے تیز لہجے میں کہا۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ فنکار سر پھرے ہوتے ہیں، کامران نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر سلارا کا ہاتھ پکڑ کر بھاگا۔ سلارا، یہاں سے فوراً نکل چلو۔ سلارا نے خاموشی سے اس کی تقلید کی۔ اس مرتبہ کامران نے نیچے اترنے کا وہ راستہ اختیار نہ کیا جہاں سے ریما نے واپس آنا تھا، وہ ایک اور ہی راستے سے نیچے اترتا چلا جا رہا تھا۔ جب وہ دونوں سنگ تراش کی چونپڑی سے خاصا دور نکل آئے تو سلارا نے کامران سے پوچھا، تم بھوکے تھے تو وہاں سے بھاگ کیوں آئے؟ تمہارے خیال میں مجھے ریما کا انتظار کرنا چاہیے تھا؟ کامران نے سوال کا جواب سوال سے دیا۔ ہاں ظاہر ہے، سلارا نے بڑے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ آتے ہی تمہیں پہچان لیتی، اس طرح بازی الٹ جاتی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہاری موجودگی یہاں محسوس کرے۔ پھر تم مجھے یہاں کیوں لائے تھے؟ میں تم سے اس لڑکی کی شناخت چاہتا تھا، اسے میں نے نیچے ہی پہچان لیا تھا، پھر اوپر جانے کی کیا ضرورت تھی؟
میں اس سنگ تراش کی ذرا شکل دیکھنا چاہتا تھا۔ بس؟ سلارا بولا۔ ہاں، کامران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب تمہارا کام ختم ہو چکا ہے، اب ہم واپس اپنے ٹھکانے پر چلتے ہیں۔ وہاں چل کر تمہاری رہائش کا انتظام کرتا ہوں اور ساتھ ہی کھانے پینے کا بندوبست بھی۔ پھر میں کورام کا رخ کروں گا، اور جب میں واپس آؤں گا تو تمہارے لیے ڈھیر ساری خوشیاں میرے ترکش میں ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے مجھے اکیلا جنگل میں رہنا پڑے گا۔ ہاں، چند روز ضرور جنگل میں رہنا پڑے گا، پھر پورا کورام تمہارا ہوگا۔ اور ریما؟ سلارا کی بے قراری قابل دید تھی۔ شاید وہ بھی پکا وعدہ نہیں، ویسے محبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر تم سچے دل سے اسے چاہتے ہو تو اس آگ سے وہ کسی طرح اپنا دامن نہ بچا سکے گی۔ کامران، میں اسے روح کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں۔ اس کے ملنے کی آس ٹوٹی تو میں نے زندگی سے ناتا توڑ لیا تھا۔ آج میں نے پھر اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ امید کے دیے پھر سے جل اٹھے ہیں۔ اب میں اس کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میرا پل پل اب اس کی یاد میں گزرے گا۔ سلارا نے بڑے جذباتی انداز میں کہا۔ سلارا کی بات سن کر کامران چلتے چلتے اچانک رک گیا اور سر کھجاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ کیا ہوا؟ سلارا جو چند قدم آگے جا چکا تھا لوٹ کر واپس آیا۔ تم گھوڑوں کے پاس پہنچ کر میرا انتظار کرو، میں تھوڑی دیر میں وہاں پہنچتا ہوں۔ یہ کہہ کر کامران اوپر کی طرف چل دیا۔ اب تم اوپر کیا کرنے جا رہے ہو؟ سلارا پریشان ہو گیا۔ میں آ کر بتاتا ہوں، تم چلو، کامران نے ہنستے ہوئے کہا اور بڑی تیزی سے درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ سلارا کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ جلد از جلد گھوڑوں کے پاس پہنچ جائے، سو اس نے ایسا ہی کیا۔ ابلا اور اس کا گھوڑا اپنی اپنی جگہ بڑے اطمینان سے کھڑے تھے۔ تب سلارا ایک درخت کے تنے سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ بالکل خالی الذہن تھا۔ کامران نے اسے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ اس کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی کی طرح تھا، بے جان اور بے بس۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا اس نے بھی سلارا کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ کامران اسے اس کے علاقے میں اس طرح لے آیا تھا جیسے وہ یہاں کا باسی ہو۔ پھر ریما کا نظارہ، اس غارت گر کو تو وہ بھلا بیٹھا تھا، لیکن کامران نے مایوسی کے اندھیروں میں امید کے دیے جلا دیے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کامران کا رویہ پر اصرار تھا، لیکن یہ اصرار دھیرے دھیرے کھلتے جا رہے تھے اور کامران پر اس کا اعتماد بحال ہوتا جا رہا تھا۔ سلارا ابھی انہی خیالات میں غلطاں تھا کہ اس نے اپنے عقب سے ایک نسوانی آواز سنی۔ چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، تم مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ سلارا نے جب گردن گھمائی تو عجب منظر دیکھا۔ کامران کے کندھوں پر ایک لڑکی مچل رہی تھی جو یقیناً ریما تھی۔ کامران نے سلارا کے نزدیک پہنچ کر ریما کو اپنے کندھے سے اتارا، پھر اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور رخ سلارا کی طرف کیا۔ اسے پہچانتی ہو؟ کامران نے اچانک اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ راجکمار تم؟ ریما اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دیوتا کا شکر ہے اور اس بندے کا احسان کہ میں تمہیں اتنے نزدیک سے دیکھ رہا ہوں، ورنہ تو تم میرے لیے چھلاوا بنی ہوئی تھیں، ادھر نظر آئیں ادھر غائب۔
میری تلاش کے باوجود کہیں دکھائی نہ دیتی۔ ریما تم ایسا کیوں کرتی تھی؟ راجکمار تم نے یہ اپنی کیا حالت بنا لی؟ ریما کے لہجے میں دکھ تھا اور اس کی نظریں اس کے پھٹے ہوئے لباس اور پجمردہ چہرے پر۔ ابھی سلارا کچھ جواب نہ دینے پایا تھا کہ کامران کی آواز سنائی دی، سلارا، ریما کو اپنے گھوڑے پر بٹھا لو اور یہاں سے نکل چلو۔ سلارا تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے ریما کو سہمی ہوئی فاختہ کی طرح اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ سلارا نے ریما کو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار کر دیا اور خود بھی فوراً ہی سوار ہو گیا۔ تب کامران ابلا پر سوار ہو کر اس کے نزدیک آیا اور سخت لہجے میں بولا، اے لڑکی، اگر تم نے چیخنے چلانے کی کوشش کی تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ خیریت تمہاری خاموشی میں ہے، سمجھی؟ یہ کہہ کر کامران نے ابلا کو ایڑ لگا دی۔ وہ حسب معمول اپنے 2 پاؤں پر کھڑی ہوئی اور پھر سر پٹ دوڑنے لگی۔ ریما نے کسی قسم کا احتجاج نہ کیا۔ وہ سلارا کے ساتھ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ سلارا کا گھوڑا بھی اب ہوا سے باتیں کرنے لگا تھا۔ کامران جو سلارا سے آگے نکل آیا تھا واپس پلٹا اور سلارا سے آگے رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے سفر کرتے اس جگہ آ پہنچے جہاں انہوں نے کل ڈیرا ڈالا تھا۔ کامران نے 2-3 گھنٹے کے اندر ان دونوں کے قیام و طعام کا انتظام کیا اور پھر کوہرام کی طرف چل پڑا۔ سلارا سے اس نے کہا تھا کہ وہ جلد لوٹ آئے گا۔ ریما کی حفاظت اب اس کی ذمہ داری ہے۔ ابلا کی برق رفتاری نے مسافت کی کٹھن منزلیں بڑی آسان کر دیں۔ وہ توقع سے کہیں پہلے کوہرام میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ زیادہ دور اندر نہ گیا تھا کہ اس نے سامنے دھول اڑتی دیکھی۔ چند لمحوں بعد جب بادل چھٹے تو کامران نے ایک گھوڑا گاڑی بڑی تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھی۔ اس گاڑی میں 8 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ پھر جلد ہی وہ گاڑی اس کے نزدیک سے گزر گئی۔ کامران سڑک سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا تاکہ گاڑی آسانی سے نکل جائے۔ کامران نے اپنا رخ اس آدمی کی طرف کر لیا جو چہرے مہرے سے سپاہی دکھائی دیتا تھا۔ وہ ہانپتا ہوا کامران کے نزدیک پہنچا اور اپنی سانسیں بمشکل قابو کرتا ہوا بولا، اے تیر کمان والے نوجوان، تمہیں سالار بلاتا ہے۔ سالار؟ کوہرام کا سالار؟ کامران نے پوچھا۔ ہاں، کوہرام کا سالار، اس سپاہی نے جواب دیا۔ تب کامران نے ابلا کو ایڑ دی اور وہ طوفانی انداز میں اس گھوڑا گاڑی کے پاس جا پہنچا۔ گھوڑا گاڑی میں بیٹھے اس بڑی بڑی مونچھوں والے شخص کو کامران نے اور گھوڑی پر سوار اس سجیلے نوجوان کو سالار نے بغور دیکھا۔ نوجوان، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ آخر سالار نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میرا نام کامران ہے سالار، میں راجکمار سلارا کا دوست ہوں اور ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ راجکمار سے ملنے تم غلط جگہ آ گئے ہو نوجوان۔ وہ کوہرام میں کہاں؟ اسے تو کسی جنگل میں تلاش کرو۔ دیوانوں کا ٹھکانہ تو جنگل ہی ہو سکتا ہے۔ سالار نے بلا وجہ کہا مارتے ہوئے کہا، میں سمجھا نہیں سالار۔ کامران نے بڑے پھول پن سے کہا، راجکمار پاگل ہو گیا تھا، اسے جنگل میں چھڑوا دیا گیا۔ ارے یہ تو بہت برا ہوا، کامران نے تاسف سے کہا۔ نوجوان، تمہاری راجکمار سے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ سالار نے کامران کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری ان سے ملاقات ایک شیر کے شکار کے موقع پر ہوئی تھی۔ کامران نے فوراً سفید جھوٹ بولا۔ نوجوان، اب تم کیا کرو گے؟
سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ میں اتنا طویل سفر طے کر کے آیا ہوں کہ واپسی کی ہمت نہیں، لیکن اب واپس ہی جانا ہوگا۔ کامران نے بڑی مایوسی سے کہا، نہیں نوجوان، ہم تمہیں اتنی جلدی واپس نہیں جانے دیں گے۔ تم چند دن کو آرام میں قیام کرو، سفر کی تھکن اتر جائے تو واپس چلے جانا۔ سالار نے بڑی نرمی سے کہا۔ یہ عنایت اگرچہ کامران کے لیے خلاف توقع تھی، لیکن اس نے اسے بہت غنیمت جانا۔ اگر سالار اسے کورام سے واپس جانے کا کہہ دیتا تو کامران کی راہیں بہت دشوار ہو جاتی۔ میں آپ کا بے حد ممنون ہوں، کامران نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ نوجوان، تم راج محل کے دروازے پر میرا انتظار کرو، میں جلد ہی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، کامران نے کہا۔ پھر سالار کی گھوڑا گاڑی آگے چلی گئی، جبکہ کامران نے مخالف سمت میں آگے بڑھنا شروع کیا۔ آبادی میں داخل ہوتے ہی اسے راج محل کی بلند و بالا عمارت نظر آ گئی۔ ابھی وہ راج محل کے سامنے پہنچ کر ابلا سے اترا ہی تھا کہ اسے چاروں طرف سے سپاہیوں نے گھیر لیا، اور ان کا رویہ دوستانہ ہرگز نہ تھا۔